بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج جی میں محسن علی آپ کو چلہ گاہ حضرت شرف الدین بو علی قلندر کی زیارت کرواؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر بہت سا رش ہے آج۔ یہ جی انجمن قائم سرکار ہے جنہوں نے اس دربار شریف کی تعمیر کروائی اور ابھی بھی کام جاری ہے۔ یہ باہر والا دروازہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی دروازہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کام اس پہ ہو رہا ہے، جلد ہی یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ یہ جی حضرت شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ دریائے چناب کے کنارے پر واقع ہے، ضلع چنیوٹ کے نزدیک ہے۔ یہ رستہ ہے جی ایک طرف سے عورتوں کا اور ایک طرف سے مردوں کا اندر جانے کے لیے۔ چلتے ہیں اندر اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ سو 95 ہجری میں جی یہ چلہ گاہ کی تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، تو آج تک صدیاں گزر گئی ہیں، بہت سے مختلف حکمران آئے ہیں اور مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اس پہ کام ہوا ہے دربار شریف پہ، اور آج بھی کام جاری ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی باہر کی طرف سے بہت خوبصورت دروازہ بنایا گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک جی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ دربار شریف بنایا گیا ہے آپ کی چلہ گاہ کا، یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا احاطہ ہے یہ، اور یہ بہت خوبصورت برآمدہ بنایا گیا ہے دربار کے چاروں طرف۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں چلہ گاہ کا گنبد شریف۔ 605 ہجری میں جی آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 605 ہجری بمطابق 1208 عیسوی بنتا ہے۔ پانی پت کے مقام پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور قاضی کے منصب پر آپ فائز ہو گئے۔ ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں دلی میں آپ قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی اب بہت خوبصورت چلہ گاہ بنائی گئی ہے۔ تو پھر وہاں سے جی آپ کو کسی درویش نے دعا دی اور آپ نے پھر وہ قاضی کا منصب چھوڑ دیا اور چھوڑ کر دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ پڑے، اور یہاں پہ آ کے آپ نے 12 سال چلہ کشی کی، پھر اللہ پاک کو راضی کیا اور اللہ پاک نے آپ کو قلندر کے رتبے سے نوازا۔
دنیا میں جی 2.5 کلندر ہوئے ہیں. حضرت رابعہ بصری کلندر ہوئی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو آدھا کلندری کا منصب ملا ہے. اسی طرح لال شہباز کلندر، اور پھر یہ حضرت بو علی کلندر. اس طرح جی پوری دنیا میں 2.5 کلندر ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سرکار کی چلہ گاہ، یہ تختی بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے جی جد امجد حضرت امام ابو حنیفہ تھے. آپ اس دور میں اللہ کے ولی ہوئے ہیں جب آپ کے ہم عصر بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم عصر بزرگ تھے جی. وہ سب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دربار شریف آپ کا بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں جی باہر لوگ دمال ڈال رہے ہیں. آپ کی جی وفات 9 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق 1324 عیسوی میں ہوئی، اور ایک انڈیا میں بوڑا کھیڑا ضلع کرنال میں واقع ہے، وہاں پہ آپ کا دربار شریف موجود ہے. یہاں پہ آپ کا پاکستان میں چلہ گاہ ہے جو آپ کو میں نے دکھائی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ لڑکے دمال ڈال رہے ہیں. برِ صغیر میں آپ کے دور میں جو حکمران گزرے وہ غیاث الدین بلبن، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، یہ برِ صغیر کے آپ کے دور میں جی حکمران گزرے ہیں جب آپ زندہ تھے. یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کام ہوا ہے. ہر سال 21 اور 18 ربیع الاول کو آپ کا عرس مبارک شان و شان طریقے سے منایا جاتا ہے، اور لوگ آتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد.